بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المجادلہ، اس کا تیسرا رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ایسی قوم سے دوستی کی جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوا؟ اس سے کون لوگ مراد ہیں اور جن سے دوستی کی جن پر اللہ کا غضب ہوا وہ کون ہیں؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں دوستی کرنے والے منافقین ہیں جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے، مسلمانوں کے اندر گھل مل کے رہتے تھے، ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے، حج و عمرہ کے لیے بھی چلے جاتے تھے، کبھی کبھی جہاد پہ بھی چلے جاتے تھے۔ اوپر سے وہ لوگ کلمہ پڑھتے تھے لیکن اندر سے وہ کافر تھے، وہ لوگ مراد ہیں۔ اور دوستی انہوں نے کن سے کی جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ اس سے مراد یہود ہیں۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے جو ہیں وہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں آباد تھے، اور یہ لوگ شروع دن سے ہی اسلام کے دشمن تھے اور اسلام کے خلاف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے، جس کا تفصیلی بیان ہے آگے والی سورہ حشر کے ضمن میں انشاءاللہ آئے گا۔ قومن، ایسی قوم غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ تبارک و تعالی غضب ناک ہوا، یعنی جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ یہود، ان کے متعلق قرآن پاک میں کئی مقامات پہ یہ چیز جو ہے اس کو بیان کیا گیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ پہلے اس پارے میں سورہ البقرہ، اس میں ان کے متعلق فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور مسکنت۔ مسکنت کا معنی جو ہے غریبی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ جو ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کی گئی اور اللہ کے غضب کے جو مستحق ٹھہرے، وجہ کیا ہے؟ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ناحق انبیاء کرام کو قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھتے تھے۔ اسی طرح اس مضمون کو 4 سپارے میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران میں ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، مسلط کی گئی ان پہ ذلت جہاں پہ بھی ہوں، إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، مگر اللہ کی رسی اور لوگوں کی رسی، یعنی اللہ کی پناہ میں آئیں گے یا لوگوں کی پناہ میں آئیں گے۔
وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پر مسکنت، مسکینی مسلط کر دی گئی۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آج کے دور میں تو یہود جو ہیں دنیا کی اکنومی پر قابض ہیں، تو قرآن پاک فرماتا ہے کہ مسکنت ان پہ مسلط کر دی گئی، تو چاہے جتنا بھی مال ان کے پاس آ جائے، دل سے مسکنت اور غربت نہیں جاتی، وہ چیز ان میں باقی رہے گی، دل میں ان کے وہی رہے گی کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، چاہے جتنا بھی دنیا کا مال آ جائے۔ تو یہ مسکنت بظاہر مال ہونے کے باوجود بھی دل سے وہ مسکنت ان سے نہیں جائے گی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ناحق انبیاء کرام کو وہ قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھتے تھے۔ تو یہ مضمون کئی جگہ پہ بیان ہوا، یہودی جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوئے، اور منافقین نے ان سے دوستی کی، یعنی بظاہر مسلمانوں کے ساتھ اور بباطن کفار کے ساتھ تھے، وہ ایمان کا دعویٰ کرتے تھے اور اندر سے وہ کافر تھے۔ اسی لیے دیکھیے قرآن پاک کے شروع میں سورہ البقرہ، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی حق میں 5 آیتیں جو ہیں وہ نازل کی، 2 آیتیں کافروں کے متعلق نازل کی، اور پورا رکوع 13 آیات منافقین کی مذمت، ان کی نفسیات کے بیان میں اور ان کے کردار کے بیان میں نازل ہوئی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یوم آخر یعنی قیامت پہ ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں لیکن مومن نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، لیکن انہیں شعور نہیں، انہیں پتہ نہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان کا دعویٰ کر کے اپنے جان و مال کو ہم نے محفوظ کر رکھا ہے، اندر کفر کو چھپایا ہوا ہے، کسی کو علم نہیں ہے، تو اپنے خیال کے مطابق وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور مومنوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کے دھوکے کا وبال انہی پر، دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہوگی جب ان کے نفاق کا پردہ چاک ہوگا، اور آخرت میں تو ان کے لیے ہے ہی۔ تو فرمایا یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، کسی اور کو دھوکہ نہیں دیتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ اب وہ دلوں میں مرض کیا تھی؟ نفاق، کہ اندر وہ نفاق چھپاتے ہیں۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، کہتے ہیں ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں، ہم کہاں فساد پھیلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا انہم هم المفسدون، خبردار رہو کہ یہی لوگ فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں ہے اس بات کا۔ تو یہ آگے بھی 13 آیات ان کی مذمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ تو یہاں بھی فرمایا الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ایسی قوم سے دوستی کی؟ ولا یولی کا معنی دوستی کرنا، تو انہوں نے دوستی کی قومن، ایسی قوم سے، غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ تبارک و تعالی غضب ناک ہوا، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ ما ہم منکم ولا منہم، وہ نہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے ہیں، یعنی بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ ایمان والوں میں سے ظاہر کرتے ہیں، لیکن وہ تم میں سے نہیں ہیں کہ دل میں ایمان نہیں ہے، اوپر اوپر سے جو ہے ظاہری ایمان معتبر نہیں ہے، دل کا ایمان معتبر ہے، اور وہ ان میں نہیں ہے۔ ولا منہم، اور ان میں سے بھی نہیں ہے، کیونکہ یہود بھی ان پہ اعتماد نہیں کر سکتے تھے کہ جب وہ لوگ جن کے ہیں، جن کے اندر وہ شامل ہیں، ان پہ نہیں ہے تو ہمارے کب ہوں گے؟ وہ کیسے ان پہ اعتماد کر سکتے تھے کہ جو ان کو دھوکہ دے سکتے ہیں وہ ہمیں بھی دھوکہ دے سکتے ہیں؟ تو اس لیے فرمایا ما ہم منکم ولا منہم، یہ منافقین نہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں، کسی میں سے نہیں۔ تو یہ منافقین، ان کے بارے میں قرآن پاک میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، منافق اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہو خادعهم، وہی ان کو غافل کر کے مارے گا۔ اب یہ آیت جو ہے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بہت سے لوگوں نے ٹھوکر کھائی، اکثر نے سیدھا اس کا ترجمہ کر دیا منافق اللہ کو دھوکے دیتے ہیں اور وہ ان کو دھوکہ دیتا ہے، حالانکہ اسلوب کو کسی بھی زبان کا ترجمہ کرنے کے لیے دونوں زبانوں کے اسلوب کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی کیسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ علام الغیوب، ہر چیز کو جاننے والا، تو مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اپنے خیال کے مطابق، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دھوکہ دہی کا بدلہ ان کو دیتا ہے، یعنی ان کو غافل کر کے مارے گا۔ تو بعض لوگوں نے سیدھا ترجمہ کر دیا کہ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے، معاذ اللہ۔ تو اس دونوں زبانوں کے اسلوب کا جاننا بھی ضروری ہے اور اس کو مد نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو مفہوم یہ ہوا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اپنے خیال کے مطابق، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم ایمان جو ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں، دلوں میں کفر چھپا رہے ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاذ اللہ نہیں جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی نفاق اور دھوکہ دہی کی ان کو سزا دے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی دل میں تو کوئی نیکی کا جذبہ، نماز پڑھنے کا جذبہ تو ہے نہیں، وہ صرف ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ تو جب مقصد رضائے الہی نہ ہو، حکم الہی پر عمل کرنا مقصود نہ ہو، تو پھر انسان پہ بہت بھاری ہوتا ہے یہ کام۔ تو فرمایا جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست
ہو کے کھڑے ہوتے ہیں. یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلاتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور وہ نہیں اللہ کا ذکر کرتے بہت تھوڑا. مذبذبین بین ذالک، وہ مذبذب ہیں، اس میں درمیان میں کھڑے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے. لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، کسی طرف بھی نہیں ہے. یعنی منافقین کی بھی کئی قسمیں تھیں. کچھ لوگ تو جو ہیں وہ اندر سے پکے کافر تھے، صرف دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، مفادات کے لیے وہ اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے. اور کچھ لوگ واقعتاً مذبذب تھے، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے. کبھی جب دیکھا جنگ بدر میں 313 مسلمان، وہ بھی نہتے خالی ہاتھ، جن کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار بھی نہیں ہے. 1000 کا لشکر جو مسلح ہو کے لڑنے کے لیے آیا، اس کو شکست دے دی، 70 مار دیے، 70 گرفتار کر لیے. ان کا بھی دین تو سچا ہی ہے، تبھی تو اتنے بڑے لشکر پہ اتنے تھوڑے لوگ جو ہے غالب آ گئے. جب غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا، 70 مسلمان شہید ہوئے، تو انہوں نے سوچا بھی اگر یہ حق پہ ہوتے تو ان کا نقصان کیوں ہوتا، یہ قتل کیوں ہوتے. تو مذبذب تھے، کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے. تو اس طرح کے بھی تھے. کچھ وہ تھے جو واقعتاً صرف اوپر سے ایمان لا رہے تھے مفادات کے لیے، اندر سے کافر تھے. اور کچھ ویسے ہی مذبذب تھے، کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے. تو فرمایا مذبذبین بین ذالک، یہ درمیان میں کھڑے ہیں، مذبذب ہیں، شک میں، تردد میں ہیں. لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ اس طرف نہ اس طرف. ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، جس کو اللہ تبارک و تعالی ہی رستے سے ہٹا دے، پھر اس کے لیے تو کوئی رستہ نہیں پائے گا. تو فرمایا ما ہم منکم ولا منہم، یہ منافقین نہ تم میں سے نہ ان میں سے. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر وہ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. منافقین کے لیے جو ایمان کو ظاہر کرتے ہیں اور اندر کفر چھپاتے ہیں، کفار سے دوستی رکھتے ہیں، مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں، تو ان کے لیے سخت عذاب. کتنا سخت عذاب ہے کہ منافقین جو ہیں وہ کافروں سے بھی زیادہ سخت عذاب کے اندر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ النساء، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں. فی الدرک الاسفل، نچلی تہ، سب سے نیچے والا جو درجہ ہے نا، نیچے والا جو حصہ ہے اس میں ہوں گے. وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور تو کوئی ان کا مددگار نہیں پائے گا. اب جہنم کا نچلا طبقہ، ایک حدیث پاک میں آتا ہے جہنم کی گہرائی کا بیان، کہ ارشاد فرمایا کہ اگر یعنی آسمان و زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، اس کے ساتھ اس کو کمپیئر کر کے، مقابلہ کر کے بتایا گیا کہ انسانی سر کے برابر، یہ اتنا انسان کا سر جتنا ہوتا ہے، اس کے برابر اگر کوئی لوہے کا گولا ہو اور اس لوہے کے گولے کو پھینکا جائے، آسمان اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے کہ انسانی سر کے برابر لوہے کا گولا ہو بھارا، تو وہ جتنا بھاری ہوتا ہے اتنا تیزی سے گرتا ہے. تو اگر آسمان سے پھینکا جائے صبح کے وقت، تو شام ہونے سے پہلے پہلے وہ زمین پر پہنچ جائے گا. اتنا فاصلہ ہے آسمان اور زمین کے درمیان میں.
کہ اتنا بڑا لوہے کا گولا جو انسانی سر کے برابر ہو، اگر وہ آسمان سے گرایا جائے اور وہ گرتا رہے مسلسل تو تقریباً 12 گھنٹے میں وہ زمین پر پہنچ جائے گا۔ فرمایا کہ اگر اسی لوہے کے گولے کو جہنم میں پھینکا جائے تو 70 سال میں وہ جہنم کی تہہ میں پہنچے گا۔ اب اس کی جہنم کی گہرائی کہ اگر آسمان سے پھینکا جائے صبح کے وقت تو شام کو وہ زمین پر پہنچ جائے گا، اور اگر اسی گولے کو جہنم میں پھینکا جائے تو 70 سال تک وہ مسلسل اسی رفتار سے گرتا رہے، تب جا کے وہ جہنم کی تہہ کو چھوئے گا۔ تو منافقین کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کی سب سے نچلی تہہ میں ہوں گے۔ تو یہاں فرمایا اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ بہت برا کام کر رہے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں بہت برا کام کر رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتا، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا۔ جنتن کہتے ہیں ڈھال کو، کہ جب لڑائی ہوتی تھی ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی، کہ تلوار کے ساتھ مخالف پہ مد مقابل پہ وار کیا جاتا تھا اور ڈھال پہ مد مقابل کے وار کو روکا جاتا تھا۔ اس کی تلوار، اس کے نیزے، اس کے بھالے کا وار جو ہے وہ ڈھال پہ روکا جاتا تھا۔ تو ڈھال وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے اپنا دفاع کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا۔ کیا مطلب؟ کہ جھوٹی قسمیں کھا کے اپنا ایمان ظاہر کر کے وہ اپنا دنیا میں مال و جان انہوں نے بچا لیا۔ فصدوا عن سبیل اللہ، پس اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے سے انہوں نے روکا، اپنا ایمان ظاہر کر کے اور ہمدرد بن کے کچھ لوگوں کو انہوں نے دین سے روکنے کی کوشش کی۔ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، پس ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ مہین جو ذلیل و رسوا کر دے۔ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، نہ فائدہ دے گا، ہرگز نہیں فائدہ دے گا ان کو۔ اغنا یغنی، فائدہ دینا، اور لن تغنی عنہم، نہیں فائدہ دے گا، ہرگز نہیں ان کو نفع دے گا، اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یعنی ان کے مال بھی ان کے کوئی کام نہیں آئیں گے اور ان کی اولاد بھی ان کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ان کے لیے ان کا مال اور ان کی اولاد کا نفع مند نہ ہونا وہ منافقین اور کفار کے لیے عذاب ہے۔ مومنین کے لیے ان کے مال بھی فائدہ مند ہوں گے اور ان کی اولاد بھی ان کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ مال دیکھیے، مال اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، جب اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ کیا جائے، تو وہی مال انسان کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے، رضا الہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جس طرح دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اسی دنیا کے مال سے 3 مرتبہ جنت خرید لی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تشریف لائے، میٹھا پانی اس کی بہت کمی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میٹھے پانی کا کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ حضور نے فرمایا عثمان کے لیے جنت ہے۔ مسجد نبی کی توسیع کا موقع آیا،
مسجد نبوی کے گرد جو زمین تھی حضور نے فرمایا جو خرید کے مسجد کے لیے وقف کرے اس کے لیے جنت ہے. حضرت عثمان غنی نے خرید کے وقف کی. غزوہ تبوک کے لیے جب لشکر جا رہا ہے حضرت عثمان غنی نے اس اسرت کے دور میں تنگی کے دور میں اتنا مال پیش کیا کہ حضور خوش ہوئے. فرمایا عثمان کے لیے جنت واجب ہوگی. تو اسی مال دنیا کو جنت کے حصول کا سبب بنا لیا. تو جب اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ کیا جائے گا تو یہی جنت کے حصول اور کامیابی کے حصول کا سبب بن جائے گا. اسی طرح جب اولاد کی صحیح تربیت کی جائے اور ان کو دین اسلام پہ چلنا سکھایا جائے تو وہی اولاد جو ہے وہ بھی یعنی بخشش کا سامان بنے گی. انسان کی دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے لیے وہ یعنی ثواب کے پہنچنے کا سبب بنتی رہے گی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزوں کا ثواب اس کو اس کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے. کہ فرمایا کوئی ایسا کام جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں، جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس نے ایسا کام کیا، لوگ اس کے مرنے کے بعد فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کو ثواب پہنچ رہا ہے. کوئی علمی کام کیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کے مرنے کے بعد اس کو جو ہے فائدہ پہنچ رہا ہے. یا اس کی ایسی اولاد ہے پیچھے جو اس کے لیے دعا کر رہی ہے تو اس کا فائدہ بھی اس کو پہنچ رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ مومن اس کے لیے اس کے مال بھی اور اس کی اولاد بھی دنیا و آخرت میں فائدے مند ہیں، بشرطے کہ مال کو جائز طریقے سے کمایا جائے اور صحیح جگہ پہ خرچ کیا جائے، اولاد کی صحیح تربیت کی جائے، اس کو نیکی کے رستے پہ ڈالا جائے. تو یہ سب مومن کے لیے بہرحال فائدے مند ہوں گی. اسی لیے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہی 28واں سپارہ آگے سورہ المنافقون کا دوسرا رکوع ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. کہیں مال جمع کرنے میں اس طرح نہ کھو جانا کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ، یا اولاد کی محبت میں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جانا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور جس نے یہ کیا کہ مال و اولاد کی محبت میں ڈوب کے اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا، فرمایا وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، یہی لوگ گھاٹا یہ اٹھانے والے ہیں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. فرمایا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، ہمارا ہی دیا ہوا رزق ہے، اس میں سے خرچ کرو موت کے آنے سے پہلے پہلے. کیونکہ جب موت کا وقت آئے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہیں ایسے نہ ہو کہ جب مہلت ملی ہے اس وقت تو خرچ نہ کرے، وہ جب مہلت ختم ہو جائے، موت آ جائے، پھر وہ کہے یا رب ذوالجلال کچھ اور مہلت دے دے، کچھ اور مؤخر کر دے، تھوڑی سی مہلت مل جائے. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، پھر تو میں صدقہ کروں گا اور پھر میں نیک لوگوں میں ہو جاؤں گا. اس وقت مہلت مانگے، جب مہلت ملی ہے اس وقت فائدہ نہیں اٹھایا، اور جب مہلت گزر جائے، موت آ جائے، تو پھر کہے بھئی کچھ مہلت مل جائے تو پھر میں صدقہ بھی کروں گا اور نیک ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب کسی کی اجل آ جاتی ہے نا، کسی کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مؤخر نہیں فرماتا. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے. تو مال اور اولاد منافقین کے لیے، کفار کے لیے ان کے کوئی فائدے کے جو ہے وہ سبب نہیں بنیں گے، لیکن
مومنین کے لیے وہ فائدے کا سبب بنیں گے، بشرطے کہ مال صحیح جگہ سے جائز طریقے سے کمایا جائے اور حلال جگہ پہ خرچ کیا جائے، اولاد کی صحیح تربیت کی جائے اور ان کو یعنی دین سکھایا جائے اور دین پر چلنا سکھایا جائے، تو یہ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے یعنی وہ کامیابی کا اور ثواب کا سبب بنیں گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا، حضور میرا باپ فوت ہو گیا۔ ان کا باپ جو تھا وہ کفر کی حالت میں فوت ہو گیا، تو میرے باپ نے مرنے سے پہلے یہ نصیحت کی تھی کہ اس کی طرف سے 100 غلام آزاد کیے جائیں۔ تو حضرت عمر بن عاص نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے بھائی جو ہے حشام بن عاص، اس نے اپنے حصے کے 50 غلام باپ کی طرف سے آزاد کر دیے، اب وہ مجھے بھی کہتا ہے کہ تو اپنے حصے کے 50 غلام باپ کی طرف سے آزاد کر، تو کیا میں اپنے باپ کی طرف سے وہ غلام آزاد کروں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان مسلمن، اگر تمہارا باپ مسلمان ہوتا پھر تم اس کی طرف سے صدقہ کرتے یا غلام آزاد کرتے تو اس کو فائدہ پہنچتا۔ اب چونکہ وہ کفر کی حالت میں مرا ہے، اب اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اور تمہارا اس کی طرف سے غلام آزاد کرنا فضول ہے، بے مقصد ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو مومن کے لیے اس کے اموال اور اس کے اولاد جو ہیں وہ بہرحال فائدہ دیتے ہیں، کہ مال کو جب اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کیا جاتا ہے تو اس کا ثواب ملتا ہے۔ بے شمار احادیث مبارکہ اس کے متعلق ہیں کہ جن میں یہ ہے کہ نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتی ہے، اور اپنے ماں باپ جو قبروں میں جا چکے ہیں ان کے یعنی اگر وہ عذاب میں ہیں تو عذاب میں تخفیف اور عذاب کے ختم ہونے کا سبب بنتے ہیں، اور اگر نیکوکار ہیں تو نیکوکار ہونے کے باوجود پھر بھی ان کی اولاد ان کے لیے یہ نفع بنے گی کہ ان کے درجات جو ہیں وہ بلند ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ جنت میں ہے، جنت کے اندر اس کا درجہ یکدم بلند ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رب انا لی ھذا، یا رب ذوالجلال یہ جو میرا درجہ بڑا ہے جنت کے اندر، اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی دنیا میں جو میں نے نیک اعمال کیے، تو نے اپنے فضل و کرم سے ان کا بدلہ مجھے دیا، اور میرا تو نے ٹھکانہ جنت میں بنایا، تو نے مجھے جنت عطا فرمائی، میرے نیک اعمال کو تو نے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما کے مجھے جنت عطا فرما دی، تو اب جو یہ میرا درجہ بڑا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے، باستغفار والدک لک، کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کی ہے، مغفرت کی، بلندی درجات کی دعا کی ہے، تو تیرے بیٹے کے تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے تیرا درجہ اور مرتبہ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ تو جنت کے اندر بھی اس کو اس طرح فائدہ پہنچا کہ اس کا درجہ جو ہے وہ بلند ہو گیا، پہلے سے بلند درجہ اس کو مل گیا۔ تو اگر وہ گناہگار ہے، عذاب کے اندر ہے، تو اس کے عذاب میں تخفیف ہوگی، اس کا عذاب موقوف ہو جائے گا، اور اگر نیکوکار ہے جنت میں تو اس کا درجہ جو ہے وہ بلند ہو جائے گا۔ تو بہرحال اموال اور اولاد ان کا فائدہ مند نہ ہونا یہ
یہ بھی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عذاب ہے، اور یہ کفار و منافقین مجرمین کے لیے ہوگا۔ اہل ایمان نیک لوگ جو ہیں ان کے لیے ان کے اموال اور ان کے اولاد جو ہیں وہ ان کے لیے فائدہ مند ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے فائدہ مند ہوں گے اور آخرت میں بھی ان کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ تو فرمایا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کی اولاد ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں، دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تبارک و تعالی ان سب کو اٹھائے گا، فَيَحْلِفُونَ لَهُ، تو اس کی بارگاہ میں بھی قسمیں کھائیں۔ حلف یحلف، قسم کھانا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی یہ قسمیں کھائیں گے، کما یحلفون لکم، جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، یعنی جس طرح دنیا میں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں منافقین، اسی طرح رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی وہاں بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گی، جس طرح قرآن پاک میں ایک جگہ ذکر ہے واللہ ما کننا مشرکین، وہ کہیں گے اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ تو اب وہاں پر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں جھوٹی قسمیں کھا کے انہوں نے اپنا مال وغیرہ محفوظ کر لیا، اپنی جان کو محفوظ کر لیا، قیامت کے دن بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے تو وہاں بھی بچ جائیں گے، لیکن وہ سچا جہان ہوگا، وہاں جھوٹی قسمیں نہیں چلیں گی۔ اور اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر تو ان کے منہوں پہ مہریں لگ جائیں گی اور قوت گویائی ختم ہو جائے گی، تو اب وہ کیسے قسمیں کھائیں گے؟ جس طرح سورہ یاسین کے اندر ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہ پہ، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور گواہی دیں گے ان کے ہاتھ، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، کلام کریں گے ان کے ہاتھ اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ تو زبان کی قوت گویائی تو سلب ہو جائے گی، زبان سے بولنے کی قوت ہی ختم ہو جائے گی، ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، ہاتھ بولیں گے، بتائیں گے ہاتھوں کے ساتھ کیا کیا جرم کیے، پاؤں گواہی دیں گے کہ کہاں کہاں چل کے گئے اور کیا کیا جرم کیے۔ تو انسان کے اعضاء جو ہیں وہ گواہی دیں گے، جس طرح دوسری جگہ بھی اس مضمون کو اس طرح بیان کیا 24ویں سپارے کے اندر، وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، جس دن اللہ کے دشمن مجرمین جہنم کے پاس اکٹھے کیے جائیں گے، پھر ان کو تقسیم کا مختلف گروہوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ، جب وہ وہاں پہنچیں گے تو ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کے کان، وَأَبْصَارُهُمْ، ان کی آنکھیں، وَجُلُودُهُمْ، ان کی جلدیں یعنی جسم کے باقی اعضاء، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ تو اب یہاں پہ آگے یہ ہے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، وہ اپنے جسم کے اعضاء، آنکھوں سے، کانوں سے، باقی اعضاء سے وہ کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ان کے جسم کے اعضاء کہیں گے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بولنے کی طاقت دی، قوت گویائی دی ہے، جس نے ہر شے کو بولنے کی قوت دی، یعنی جو زبان کو قوت گویائی دے سکتا ہے وہ چاہے تو ہاتھوں کو
اور پاؤں کو اور کانوں کو اور آنکھوں کو اور جسم کے باقی اعضاء کو قوت گویائی عطا فرما دے، بولنے کی قوت عطا فرما دے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، اسی کی بارگاہ میں تم حاضر کیے جاؤ۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، ان کے اپنے اعضاء ان سے کہیں گے تمہارا یہ گمان بھی نہیں تھا، تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تمہارے وہم و خیال میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ تمہارے اپنے ہی کان، تمہاری اپنی ہی آنکھیں، تمہارے اپنے ہی جسم کے اعضاء، تمہاری جلدیں وہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ وَلَٰكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، لیکن تم تو یہ سمجھتے تھے کہ تمہارے بہت سے کاموں کی اللہ تعالیٰ کو خبر ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہی نہیں ہے تم کیا کر رہے ہو، یہ تمہارا خیال تھا۔ وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ، یہی جو تم نے اپنے رب کے بارے میں گمان کیا نا، خیال کیا نا کہ تمہارے کاموں کی اللہ تعالیٰ کو خبر ہی نہیں ہے، اسی تمہارے گمان نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، پس تم نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب قوت گویائی سلب ہو جائے گی، زبان پہ مہر لگ جائے گی، ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، تو پھر یہ قسمیں کس طرح کھائیں گے؟ کس طرح قسمیں کھائیں گے کہ ہم مشرک نہیں تھے، یا اپنے ایمان کا وہاں بھی اظہار کریں گے اور کفر کا انکار کریں گے؟ تو اس کا جواب جو ہے مفسرین کرام نے، علماء نے یہ دیا ہے کہ وہاں مختلف احوال ہوں گے۔ اب وہ 50,000 برس کا دن ہوگا، قیامت کا دن، اور اس میں ایک ہی حالت نہیں رہے گی، مختلف حالتیں ہوں گی، مختلف کیفیتیں ہوں گی، کبھی کوئی حالت ہوگی، کبھی کوئی حالت ہوگی۔ پہلی حالت یہ ہوگی کہ وہاں وہ قسمیں کھائیں گے، وہ سمجھیں گے جس طرح دنیا میں ہم نے قسمیں کھائیں اور ہماری قسموں کو مان لیا گیا اور ہمیں ایمان والا تسلیم کر لیا گیا، یہاں بھی قسمیں کھائیں گے اور چھوٹ جائیں گے اور ناچتے کودتے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو پہلی حالت یہ ہوگی کہ وہاں فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا، فَيَحْلِفُونَ لَهُ، تو اس کے پاس بھی، اس کی بارگاہ میں بھی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی قسمیں کھائیں گے، کما یحلفون لکم، اور جس طرح تمہارے لیے قسمیں کھاتے ہیں، وَيَحْسَبُونَ، اور یہ خیال کریں گے، یہ سمجھتے ہوں گے، انہم علی شیء، کہ وہ بھی کسی شے پر ہیں، یعنی ان کے پاس کچھ ہے، کوئی دلیل ہے، وہ بھی کچھ رکھتے ہیں۔ تو پہلی حالت یہ ہوگی، یہ سمجھ کے وہ قسمیں کھائیں گے، لیکن پھر بعد میں کبھی وہ کیفیت ہوگی کہ زبانوں کی قوت گویائی سلب کر لی جائے گی، ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، اور کبھی یہ بھی صورت حال ہو جائے گی کہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے پہ الزامات، جس طرح کے یہ ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، کاش کہ تم اس وقت کو دیکھتے جب یہ ظالم رب کی بارگاہ میں کھڑے کیے جائیں گے۔ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلِ، وہ ایک دوسرے پہ الزامات عائد کریں گے، یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین، وہ جو کمزور لوگ تھے، وہ جو اپنے سرداروں اور وڈیروں کے پیچھے لگ کے جنہوں نے کفر کو اختیار کیا، ایمان سے انکار کیا، ایمان قبول نہیں کیا، وہ کمزور لوگ ان متکبرین سے، ان جاگیرداروں اور وڈیروں سے جن کے پیچھے لگ کے انہوں نے کفر کو اختیار کیا تھا، ان سے کہیں گے لولا انتم لکنا مومنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، تم نے ہمیں ایمان سے روکا اور ایمان سے دور کیا۔
قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الہدی، وہ متکبرین ان کمزور لوگوں سے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا، بعد اذ جاءکم، بعد اس کے کہ ہدایت تمہارے پاس آئی تو کیا ہم نے تمہیں روکا، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے، تم اپنی مرضی سے تم نے کفر کو اختیار کیا، ایمان کو چھوڑا۔ اب آپس میں ایک دوسرے پہ الزامات، کمزور لوگ کہیں گے جن کے پیچھے وہ یعنی سردار جن کے پیچھے لگ کے انہوں نے کفر کو اختیار کیا، ان کو کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم کافر ہوئے، آج عذاب میں گرفتار ہو رہے ہیں، تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ اب وہ سردار کہیں گے ان کمزور لوگوں سے کیا ہم نے تمہیں روکا تھا، ہدایت تمہارے پاس آئی، تم خود ہی مجرم تھے، تم نے خود قبول نہیں کیا۔ وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، اب وہ کمزور لوگ، وہ جو فالو کرنے والے تھے، اپنے ان سرداروں سے کہیں گے بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا، بلکہ دن اور رات کا مکر، یعنی تم ہر وقت ہمیں یہی اذ تأمروننا، تم ہمیں حکم دیتے تھے، ہمیں یہی کہتے رہتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کر دیں، کفر کریں اور اس کے شریک ٹھہرائیں، تو تم ہمیں کہتے، تمہارے کہنے کی وجہ سے ہم نے کفر اختیار کیا۔ تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا لڑائی جھگڑا جو ہے وہ ہوگا۔ تو یہ مختلف احوال ہوں گے قیامت کے اس 50,000 سال کے دن میں، جس میں مختلف کیفیتیں ہوں گی۔ کبھی وہ اپنے کفر کا انکار کریں گے، قسمیں کھائیں گے، کبھی زبانیں بند کر دی جائیں گی، ہاتھ پاؤں جسم کے باقی اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے، کبھی ایک دوسرے کے ساتھ ان کا جھگڑا، مختلف قرآن پاک کے یعنی مختلف جگہوں پہ یہ جو ان کے آپس میں مکالمہ گفتگو ہوگا، اس کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح ایک دوسرے پہ الزامات عائد کریں گے۔ ایک جگہ سورہ الصافات میں ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، یعنی جب ان کو جہنم کے اوپر کھڑا کیا جائے گا تو ایک دوسرے سے وہ بات چیت کرنا شروع کریں گے۔ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، وہ کہیں گے کہ تم قسمیں کھا کے ہمیں کہا کرتے تھے کہ یہ دین سچا نہیں ہے، اس کو نہ مانو، اس کا انکار کر دو۔ وہ آگے سے جواب دیں گے قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، بلکہ تم خود ہی مومن نہیں تھے، تم اپنی مرضی سے تم نے کفر کو انکار کیا۔ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ، ہمارا تم پہ کوئی زور نہیں تھا، بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ اب ہمیں الزام دے رہے ہو کہ ہم نے تمہیں کفر پر مجبور کیا، ہمارا تم پر کوئی زور نہیں تھا، ہم زبردستی تمہیں کافر نہیں بنا سکتے تھے، تم خود ہی سرکش تھے۔ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، وہ کہیں گے رب کی بات ہم پہ سچی آ گئی، اب ہم نے عذاب چکھنا ہے۔ فاغویناکم انا کنا غاوین، اب وہ در پردہ پھر اقرار بھی کر لیں گے ہم خود گمراہ تھے، ہمارے کہنے پہ تم بھی گمراہ ہو گئے۔ فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سب کے سب عذاب میں مشترک ہوں گے۔ تو یہ مختلف احوال جو ہے قیامت کے اس 50,000 سال کے دن میں ہوں گے۔ تو اس لیے یہ اعتراض نہیں ہے کہ جب ان کی زبانیں ہی بند ہو جائیں گی تو پھر وہ قسمیں کیسے کھائیں گے، کسی حالت میں یہ ہوگا، کسی حالت میں یہ ہوگا۔ وہ 50,000 سال کا دن، اس کے مختلف احوال ہوں گے۔ تو یہاں اس حالت کا بیان ہے جب کہ ان کی قوت گویائی بحال ہوگی اور وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ جس طرح دنیا میں ہم قسمیں کھا کے ہم اپنے کفر کو چھپا کے ایمان کو ظاہر کرتے تھے اور فائدہ اٹھا لیا، اسی طرح اب بھی فائدہ اٹھا لیں گے۔ تو فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس دن ان سب کو جمع کرے گا، فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، تو پھر اس کی بارگاہ میں بھی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ، اور یہ سمجھتے ہوں گے، أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، کہ وہ کسی شے پر ہیں، یعنی ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ، خبردار سن لو کہ وہ جھوٹے ہیں، دنیا میں بھی جھوٹے ہیں اور وہاں پہ ان کا جھوٹ سب کے سامنے آشکار ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا۔ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے ان پر تسلط جما لیا۔ فانساہم ذکر اللہ، پس
ان کو اللہ کا ذکر بلا دیا، اللہ کے ذکر سے ان کو غافل کر دیا۔ تو شیطان نے ان پہ تسلط جما لیا، مطلب یہ ہے کہ شیطان نے ان کو بہکایا اور وہ بہک گئے۔ یہاں پہ بھی مطلب یہی ہے کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا، ان کو بہکایا اور وہ بہک گئے، اور بہکے جو ہیں اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے۔ شیطان جو ہے اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ زبردستی کسی کو گمراہ کر دے، زبردستی کسی کو گمراہ کر رہا شیطان کے قبضہ و اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں وہ صرف وسوسہ ڈالتا ہے، اور جو بھی گمراہ ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے گمراہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَان، شیطان کو کوئی اختیار نہیں ہے عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ان لوگوں پہ جو ایمان لائے اور رب پر بھروسہ کرتے ہیں ان پہ کوئی اس کو غلبہ حاصل نہیں۔ انما سلطان علی الذین یتولونہ، اس کا غلبہ تو انہی لوگوں پہ جو اس سے دوستی کرتے ہیں، والذین هم بہ مشرکون، جو اس کے ساتھ مل کے شرک کرتے ہیں، یعنی جو اس کے پیچھے چلتے ہیں، اپنی مرضی سے گمراہ ہوتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیے قیامت کے دن جب سارے فیصلے ہو جائیں گے اور جہنم کے اندر وہی لوگ رہ جائیں گے جنہوں نے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا ہے، تو اس وقت جہنم کے اندر شیطان کہے گا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کے لیے ممبر بچھایا جائے گا جہنم کے اندر، اس ممبر پہ بیٹھے گا، پھر وہ کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، جب سارے فیصلے ہو جائیں گے اس وقت پھر وہ شیطان کہے گا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا سچا وعدہ، وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے بھی تم سے وعدہ کیا اور اس کی خلاف ورزی کی، یعنی جھوٹا وعدہ کیا۔ اللہ کا وعدہ سچا تھا، میرا وعدہ جھوٹا تھا۔ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان، شیطان بھی وہاں برملا اقرار کرے گا، اظہار کرے گا ان کے سامنے کہ میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میرا تم پہ کوئی غلبہ نہیں تھا کہ میں تمہیں زبردستی گمراہ کر دیتا، تم نہ چاہتے اور میں تمہیں گمراہ کر دیتا۔ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ، ہاں میں نے تمہیں بلایا، فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، تم نے میری بات مان لی، بھاگے ہوئے آگے۔ تو شیطان کا کام صرف وسوسہ ڈالنا ہے، جو بھی گمراہ ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے گمراہ ہوتا ہے، اس کو کوئی زور نہیں ہے۔ وہ قیامت کے دن یعنی قیامت کے بعد جب جہنم میں پہنچ جائے گا تو وہاں اس چیز کا برملا اقرار بھی کر لے گا ما کان لی علیکم من سلطان، میرا تم پر کوئی زور، کوئی غلبہ، کوئی اختیار، کنٹرول نہیں تھا۔ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہیں بلایا تم بھاگے ہوئے آئے۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، شیطان کہے گا مجھے ملامت نہ کرو، مجھے برا بلا نہ کہو، اپنے آپ کو برا بلا کہو کہ تم اپنی مرضی سے گمراہ ہوئے ہو۔ تو یہاں بھی یہی مطلب ہے کہ شیطان نے ان پہ تسلط جما لیا کہ وہ اس طرح شیطان کے پیچھے لگے کہ جو کہتا ہے وہ مانتے چلے جاتے ہیں، آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے بھاگے چلے جاتے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان نے ان پہ تسلط جما لیا اور ان کو اللہ کا ذکر بلا دیا۔ اولئک حزب الشیطان، یہی لوگ شیطان کا حزب ہیں، اس کا گروہ ہیں، جو اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، سن لو کہ شیطان کا گروہ ہی نقصان اٹھانے والا ہے، وہی نقصان اٹھانے والے ہیں جو اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں اور اس کی بات مان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا انکار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، دنیا میں بھی اور خاص طور پر آخرت میں وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔